والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ 10ویں پارے میں ہے۔ اللہ کریم اپنی ذات میں جس طرح ازلی و ابدی ہے، اس کی صفات بھی اسی طرح ازلی و ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کی صفات میں اس کا علم ہے، وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ لیکن انسان کا معاملہ انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے بہت عجیب ہے۔ یہ اللہ کریم کی شاہکار تخلیق ہے، اور نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی اس کی تشریحات جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، انہیں حیران کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اس کے ایک ایک سیل کا دوسرے سیل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور پھر ایسی عجیب بات ہے کہ جس چیز میں اسے کمال حاصل ہے اور جس چیز نے اسے درجہ کمال تک پہنچایا، میڈیکل سائنس اس کو جانچ ہی نہیں سکتی۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے مادی جسم کی تشریح تو کر سکتی ہے، لیکن اس کی جو عظمت کا راز ہے وہ تو اس کی کیفیات میں ہے، کیونکہ جو مادی جسم ہے وہ تو ہر زیرو، ہر جانور کا ہے، نباتات کا ہے، جمادات کا ہے، اور اس کے اجزاء زیر بحث۔ اب اس پتھر کو یا جمادات کو توڑتے 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 ایٹم تک جا پہنچے، اور پھر اس میں سے وہ مثبت منفی بجلی کے اثرات، اور پھر اس میں سے چلو کسی کی بھلائی کے لیے یا کسی تباہی کے لیے لوگوں نے ایٹمی ایجادات کر لی۔ اس ایک ذرہ خاک یا ایک پتھر کے باریک ترین ذرے کے اندر کیا قوت چھپی تھی وہ پا لی گئی، لیکن اس مادی دل میں جو ایک کیف ہے جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں، وہ کیف کیا ہے اور اس میں طاقت کتنی ہے اور وہ کرتا کیا ہے، اس کی کیفیات اس پہ کیسے وارد ہوتی ہیں، وہ سوچتا کیا ہے، عمل میں کیسے لاتا ہے انسان اسے، یہ کسی بھی مادی علم کے بس کی بات نہیں۔ اور یہی بات اس کی فضیلت کا سبب ہے۔ اگر اس صفت کو کھو دے، یعنی اس کے قلب میں کیفیات نہ رہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو پھر انسان عام چارپائے کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے گیا گزرا ہو جاتا ہے کہ عام چارپائے کو تو انسانی شرف ملا ہی نہیں۔ یہ ایسا بد نصیب ہے کہ انسانی شرف ملنے کے باوجود اسے ضائع کر کے
چوپائے کی سطح پہ چلا گیا. چوپائے کی زندگی کیا ہے؟ پیٹ بھرنا، وقت گزارنا، بچے پیدا کرنا، بچے پالنا. انسانی زندگی کا بھی مقصد یہی رہ جاتا ہے کہ اسے کھانا مل جائے، اس کے گھر مل جائے، وہ بچے پال لے اور مر جائے. لیکن اگر واقعی اس میں وہ شرف انسانیت ہو تو اپنی عملی زندگی سے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں انسان ہوں. اللہ کریم جانتے ہیں، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا. یہ تو ان کے علم کی بات ہے. لیکن دنیا کی آزمائش گاہ میں اتارنے کے بعد انہوں نے یہ طے کر دیا کہ میرے علم پر میں کسی کو سزا نہیں دوں گا، اس کے عمل پر دوں گا. دیکھنا یہ ہے کہ جب تجھے میں نے یہ شرف بخشا، اب تو کیا کرتا ہے. تو یہی بات یہاں فرمائی گئی، ام حسبتم من تترکوا، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، تمہارا کوئی تمہاری اہمیت نہیں ہوگی، بس ایسے ہی آئے اور چلے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا. یا اس بات کو اللہ پرکھے گا نہیں کہ تم میں سے کس نے اس کی راہ پہ جہاد کیا. آج کل یہ لفظ جہاد ہمارے ہاں بڑا متنازع فی ہے، اور اس کی عجیب عجیب تعبیریں سامنے آ رہی ہیں. کسی نے پڑوسی کو قتل کرنا جہاد سمجھ رکھا ہے، کسی نے دوسرے عقیدے یا نظریے کے لوگوں کو قتل کرنا جہاد سمجھ رکھا ہے. کسی کے نزدیک جہاد صرف مار دھاڑ اور اس کا نام ہے قتل و غارت گری کا. جہاد جہد سے مشتق ہے. جہد کہتے ہیں انتہائی محنت کو، انتہائی کوشش کو، ایسی کوشش جس میں جسمانی قوت بھی شامل ہو، قلبی قوت فیصلہ بھی شامل ہو، انسان کی ذہنی قوت بھی شامل ہو. ایسی کوشش جو خلوص دل سے کی جائے، جہاد اسی سے مشتق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضیات کو قائم کرنے کے لیے اللہ جن کاموں کا حکم دیتا ہے، جن میں اس کی رضا ہے، ان کاموں کو کرنے کے لیے پورے خلوص سے اپنی پوری کوشش صرف کر دے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر فرمایا اپنے ذاتی امور میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس اور آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، کہ ہم جہاد اصغر یا چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے. میدان کارزار میں جہاں جانیں قربان کرنا پڑتی ہیں اسے نبی رحمت چھوٹا جہاد قرار دے رہے، اور واپس آ کر اپنے گھر میں قیام کرنے کو بڑا جہاد قرار دے رہے. وہاں ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، ظالم یا کافر طاقت مقابل ہے اور بندہ ایک جذبے کے ساتھ لڑ جاتا ہے. ایک وقتی طور پر وہ جان دے بھی سکتا ہے، جان لے بھی سکتا ہے. لیکن یہاں سنجیدہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی اطاعت اور فرمان برداری کے لیے کوشاں رہنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے مجبور کر دینا. فرمایا یہ جہاد اکبر ہے، یہ تو ہر لمحہ بندے کے ساتھ ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس وقت یہ جہاد نہ ہو رہا ہو.
تو فرمایا یہ مت سوچو اے نوع انسان کہ تم آئے، تم نے کھایا پیا، تم چلے گئے اور تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. نہیں، تمہیں جو عظمت دی، تمہیں جو قوت دی، تمہیں جو قلب دیا، لطیفہ قلب دیا، پھر تمہیں ایک دل کی نظر دی کہ تم جمال باری سے سیراب ہو سکتے ہو، تم عظمت الہی سے باخبر ہو سکتے ہو، اور اتنے باخبر ہو سکتے ہو کہ وہ مطلوب رہ جاتا ہے، تم اس کے طالب رہ جاتے ہو، تم اس کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم اس کے وصال کے طلبگار ہوتے ہو. اور پھر یہ اسلام میں داخلہ ہی لا الہ الا اللہ عشق الہی کا اظہار ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں لائق عبادت، کہیں کسی جگہ زمین و آسمان پر کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ. یہ ایک ایسا رشتہ اور ایسا تعلق ظاہر کرتا ہے کہ عشق کی بھی یہ انتہا ہے. کیس کو مجنون کہتے ہیں، اسے لیلا سے عشق تھا. ایک روایت میں نے پڑھا، مولانا لکھتے ہیں اور بڑی عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا کہیں نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے یہ واقعہ سنا تھا، نہ جانے انہوں نے کہاں پڑھا. وہ فرماتے ہیں یہ جو کیس تھا یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمدرس تھا، ہم عمر بھی تھا اور ہمدرس بھی تھا، اکٹھے پڑھتے رہے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں صلح ہوئی اور آپ نے حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی اور سارا اختلاف ختم ہو گیا اور امن قائم ہو گیا، تو آپ حج کو چلے اور آپ نے کیس سے کہا کہ بھئی میرے ساتھ چلو، گپ شپ رہے گی راستے. اب حج کے سفر پہ جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو، تو آپ نے راستے میں کیس سے بات کی اور فرمایا بھئی کیس دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ خلافت و حکومت کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے چچا کے سپرد کر دی ہے، اور میری اس قربانی سے جو امت میں ایک جھگڑے کا اور تفرقے کا سامان بن گیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمان فوجیں اور مسلمان قوت پھر سے یکجا ہو گئی ہے اور کفر کے مقابلے کے لیے ہم پھر سے تیار ہیں. تو وہ اپنی سواری پہ بیٹھا ساتھ جا رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی حسن بھائی حق بات کہوں تو خلافت نہ تمہیں سجتی ہے اور نہ امیر معاویہ کو سجی ہے. تو حیران ہو گئے، انہوں نے گھوڑے کی باگ کھینچ لی کہ بھئی تیسرا تو کوئی خلافت کا مدعی نہیں ہے، تو تمہارے نزدیک خلافت کس کو سے؟ کہنے لگا سجتی تو لیلا کو ہے. تو انہوں نے فرمایا انت مجنون، تو پاگل ہو گیا ہے. یعنی کہاں کی بات چل رہی ہے؟ بات حکومت و سلطنت کی ہے، خلافت کی ہے. لیلا ایک عام عرب خانہ بدوشوں کے سردار کی بیٹی ہے، نہ اس سردار کا دعویٰ خلافت کا ہے، نہ اس کی بیٹی، نہ وہ اتنا بڑا سردار ہے، چھوٹے سے قبیلے کا سردار ہے، ایک عام کاشتکار ہے، اونٹوں کے چرانے والا ہے. لیکن اس کے دل میں لیلا ایسی سمائی ہوئی ہے کہ اسے نہ خلافت سے سروکار ہے، نہ اسے حضرت حسن کی عظمت کا پاس ہے، نہ اسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کا احساس ہے، نہ اسلامی سلطنت کا. اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی ساری سوچ ایک لیلا کے گرد گھوم رہی ہے. اور اس نے کہا حسن بھائی خلافت نہ تمہیں سجی نہ امیر معاویہ کو سجی، خواہ مخواہ تم لڑ رہے ہو. تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے گھوڑے کی باگ کھینچ لی کہ یہ کیا کہتے ہیں، تیسرا تو کوئی خلافت کا دعوے دار ہی نہیں، تو پھر تیسرا کون ہے؟ تو اس نے کہا سجدی تو لیلا کو ہے. تو انہوں نے فرمایا انت مجنون. تو اس کا نام کیس تو لوگ بھول ہی گئے،
لیکن مجنوں کے نام سے اسے ساری دنیا جانتی ہے، وہ نام جو مجنون حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسے دیا۔ بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص پر ایک ذات اس طرح مسلط ہو گئی کہ اسی واقعے میں کہتے ہیں بیت اللہ شریف میں اس کے باپ نے بیت اللہ کے پردے سے لٹک کر، پردے پکڑ کر، تھام کر پردہ بیت اللہ شریف کا، تو دعا کی اسے پاس کھڑا کر کے کہ اے میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، دین دنیا دونوں سے گیا، یا اللہ اسے شفا عطا کر دے، اس کی بیماریاں ختم کر دے۔ تو وہ پاس کھڑا تھا، اس نے کہا یا اللہ میرے باپ کی ساری دعا قبول کرنا، لیکن عشق لیلا کے سوا اس سے اسی حال پہ رہنے دے، باقی سب ختم کر دے۔ یہی بات یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو بس تم آئے گزر گئے، کچھ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے، یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، آزمانا چاہتا ہے، جانتا تو وہ ہے، تم سے منوانے کے لیے تمہارے کردار کو میدان حشر میں پیش کرے گا کہ سارے دعویٰ تو میرے عشق کا کرتے تھے، کام تو تم نے یہ کیا، زندگی تو تم نے کہاں صرف کر دی اور دعویٰ میرے عشق کا کرتے رہے۔ عظمت الہی جس طرح لیلا مجنون کے ذہن یا دل پہ سوار تھی، اس سے زیادہ سوار ہو جائے، اور ہر کام میں، ہر بات میں، ہر ادا میں یہ ہو کہ بھئی نہیں، کسی کی بات نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ جہاد یہ ہے، جہاد شروع ہوتا ہے اپنے اندر سے، اپنے دل سے، اپنے باطن سے، اپنے ضمیر سے، کہ وہاں جنگ کی جائے کہ نہیں بھائی تیری خواہشیں بے شمار ہیں، بات تیرے چاہنے کی نہیں، بات اس کے چاہنے کی ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تو کون ہوتا ہے؟ نفس ہے وجود کے اندر، وہ چونکہ مادے کے ملنے سے بنے، اس کی ساری خواہشات مادی ہوتی ہیں، آگ مٹی ہوا پانی جب ملائے تو نفس پیدا ہوا، تو اس کی چونکہ تخلیقی مادے سے اس کی ساری خواہشات مادی ہوتی ہیں، لیکن وہاں یہ کہہ دینا کہ نہیں بھئی تجھے نہ تیری بات چلے گی نہ میری چلے گی، یہ عظمت تو صرف اللہ کو سجتی ہے، بات اسی کی چلے گی۔ جہاد یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جو لوگ یہاں جہاد نہیں کر سکتے، میدان میں بھی قتل و غارت گری کرتے، ان سے جہاد نہیں ہوتا اور اس پر کوئی ثمرات مرتب نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا اللہ سب کا جہاد قبول فرمائے، لیکن جہاد کے نام پر کتنے عرصے سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کیا مثبت نتیجہ نکلا؟ جب ایک کام ہوتا ہے اور وہ جہاد ہے، اللہ کے لیے ہو رہا ہے، تو اس پہ پھل کیوں نہیں لگتا؟ جو بندہ اللہ کو سجدہ خلوص سے نہیں کر سکتا، فرائض نہیں ادا کرتا، جس بندے کو یہ تمیز نہیں ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ڈاکے کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، چوری کا ہے یا کسی جائز ذریعے سے آیا ہے، تو جہاد کیا خاک کرے گا؟ ہاں فساد کرے گا، جہاں چاہے لڑا دو، کسی کو مار دے گا، خود مر جائے گا، اور فساد کا پھل تباہی ہوتا ہے، وہ دیکھ لو ہر طرف ہے۔ ہمیں سوائے تباہی کے ملک میں، ملک کے باہر کیا مل رہا ہے؟ اور جہاں جہاد ہوتا ہے وہاں اس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جہاد کو پانے کے لیے اپنے دل سے، اپنے اندر سے، اپنے ضمیر سے، اپنے آپ سے جنگ شروع ہوتی ہے، جو لمحہ لمحہ جاری رہتی۔ انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں،
اس کی اولاد ہے، اس کے مسائل ہیں، ان کی خواہشات ہے، بے شمار چیزیں ایک بندے کو گھیر لیتی ہیں۔ اب وہ اسے بچوں کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، خاندان کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے، ان کا آرام بھی چاہتا ہے، اس کی اپنی خواہشات اور ضرورت، تو بے شمار خواہشیں جمع ہو جاتی ہیں جب، تو پھر بیٹھ کے یہ سوچنا کہ ضرور پوری ہوں لیکن اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں سے جہاد شروع ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا میں اگر کھونا پڑے تو یہ خواہشات ہی نہیں، خواہش کرنے والے بھی کھو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے ساتھ خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، یہ بالکل حق بات ہے۔ جھگڑا ان کا یہ تھا کہ انہیں اس کے کردار پہ کچھ اعتراضات تھے کہ یا یہ اپنا کردار درست کر لو یا خلافت چھوڑ دو۔ اس کا حکم تھا اس کے جو امراء تھے انہیں کہ ان سے میری بیعت لو۔ اس سے بچ کر مکہ مکرمہ چلے گئے، مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں مڈ بھیڑ ہوگی۔ اب جھگڑا صرف یہ تھا کہ جو لشکر اہل کوفہ کا تھا اس کا مطالبہ تھا کہ آپ یزید کے لیے بیعت قبول کر لیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، جدھر آپ کو جانا ہے لے کے چلیں گے۔ اگر آپ بیعت قبول نہیں کریں گے تو یہاں سے ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بات تم مجھ سے بنو کے شمشیر نہیں منوا سکتے، جو میرے اعتراضات ہیں ان کو وہ دور کر دے، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں خود یزید سے بات کرتا ہوں، وہ میری بات قبول کر لے، میں اس کی بیعت کر لوں گا، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ہونا چاہیے اور جو چند قباحتیں اس میں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ان سمیت تم کہو کہ میں اس کی بیعت کر لوں، میں نہیں کروں گا۔ ہم تو آج لڑ رہے ہیں نا پرویز مشرف سے کہ اس نے ایل ایف او لگا دیا، اس نے وردی پہنی ہوئی، اسی وردی اور ایل ایف او سمیت ہم نے الیکشن لڑ لیا، لیکن انہوں نے نہیں لڑا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے وہ اپنی اصلاح کرے پھر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے آپ تو ہم آپ کو، آپ کے خاندان کو، سب کو ذبح۔ انہوں نے کہا جی ذبح ہو جانا الگ بات، میں سمجھتا ہوں کہ حق پر اولاد، ازواج، میں خود، ہم سب ذبح ہو جائیں یہ کوئی بڑی بات ہے، لیکن خلاف حق کو حق ماننا یہ درست نہیں ہے۔ وہاں بھی یہ ہو سکتا تھا نا کہ وہاں بیعت کر لیتے اور دربار میں جا کر اعتراض کرنے کا نہیں، جس طرح ہم نے کیا ہے، ہم نے ایل ایف او اور وردی کے سمیت الیکشن لڑ لیا، اب ہم اسے چیخ چیخ کر سارے ملک میں شور مچا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہونے دیتے، کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی سسٹم نہیں چل رہا، ایک وردی اور ایل ایف او پہ جھگڑا چل رہا ہے۔ وردی اور ایل ایف او کو پہلے قبول کیوں کیا، کیوں الیکشن میں آئے؟ وردی بھی تھی اس وقت اور ایل ایف او بھی تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جن باتوں پہ مجھے اعتراض ہے ان سمیت میں بیعت نہیں کرتا۔ اب ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں تھیں، عام لوگ نہیں تھے، خون پیغمبر تھا، خاندان پیغمبر تھا۔ سوال تو یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز حشر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیں کہ تو اپنی جان دیتا، تو نے میری ساری اولاد کو کیوں ذبح کرا دیا؟ تو کون ہوتا؟ معصوم بچوں کے گلے کٹوا دیے۔ کتنا بڑا سوال ہے۔ تو یہ سارا سوچ کر انہوں نے بھی قدم اٹھایا نا کہ جب میں حق پر ہوں اور اللہ کے رسول کی مرضی کے لیے کر رہا ہوں تو پھر جو بچتا ہے بچے، جو نہیں بچتا نہ سے۔ اور یہی جواب ان کا روز حشر بھی ہے
کہ میں نے تو آپ کی تعلیم پر سب کو قربان کر دیا کہ آپ کی تعلیمات رہیں، حق و انصاف رہے، میں ظلم اور جور کا اور زبردستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اب اس پہ خاندان رسالت قربان ہوتے تو ہو جائے۔ یہ تو ہے جہاد، اور ہر شخص عرصہ کربلا میں ہر ایک کی اپنی اپنی کربلا، حضرت حسین کی اپنی کربلا تھی، میری اور آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی کربلا ہے۔ ہمارے بیوی بچے، ہماری اولاد، ہماری ذاتی ضروریات، ہمارے رشتہ دار احکام الہی کو پامال کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ بھول جاتا ہے، ہم ان کے لیے 24 گھنٹے سرگرداں رہتے ہیں، اس کے تو ہم فرض سجدے بھی چھوڑ دیتے ہیں، حلال حرام بھول جاتا ہے۔ تو یہاں آ جاتا ہے جہاد کہ وہ فرماتا ہے میں دیکھوں گا کہ کون تم میں سے میری راہ میں جہاد کرتا ہے، کون دنیاوی نقصانات برداشت کر کے میری بات اور میرے حکم کو تکمیل تک پہنچانے کی جرات کرتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، حق بات یہ ہے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، کہ اس کی یاری اللہ کے رسول اور اللہ کے ایماندار بندوں کے علاوہ کسی سے نہ رہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، یہ سنگت نہ ٹوٹے، یہ دوستی نہ۔ ولیجہ کا پنجابی ترجمہ کیا جائے نا تو یاری بنے گا، اردو میں دوستی بنے گا۔ کچھ ہو جائے وہ کہے جی یار کی یاری پہ سارا جہان قربان ہے، میرا تعلق اللہ سے ہے، میرا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، اور اس بندے سے ہے جو اللہ کے رسول کا غلام ہے، میں سب کا خادم، اس کے علاوہ جسے روٹنا ہے روٹ جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو شرف انسانیت کا سبب یہی قوت فیصلہ، یہی احساس اور دل کی یہ کیفیات ہیں کہ وہ صرف جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کو نہ تولیں، اپنے تعلق اور اپنے رشتوں کو وہاں لے جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی تو بڑا عام سا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ کتنا عظیم انسان ہے کہ جس کے سونے جاگنے، کھانے پینے، کمانے، خرچ کرنے، دوستی اور دشمنی کے سارے پروگرام اللہ ترتیب دیتا ہے۔ کتنا عظیم انسان ہے وہ کہ جس کی زندگی کے پروگرام، شب و روز کے کام کاج اور ان کے طریقے خود اللہ متعین فرماتا ہے۔ اس بندے کی عظمت کا کیا ٹھکانا ہے؟ مزدور ہو، غریب ہو، میرے اور آپ کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن جاننے والے تو جانتے ہیں کہ یہ انسان کتنا اہم اور کتنا عظیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے، ایک قریب صحابی گزرا، نوجوان تھا، ذرا فاصلے سے گزرا، لباس فرسودہ، بال پریشان، افلاس چہرے سے ٹپک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پہ سوال فرمایا کہ بھئی اس نوجوان کے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کیے گئے یا رسول اللہ ایسے ہی خبتی سا بندہ ہے، کوئی اس کا خاندان قبیلہ بھی نہیں ہے یہاں، اور کوئی اس کی اہمیت بھی نہیں ہے، اس کا تو یہ حال ہے کہ اگر یہ کسی سے درخواست کرے تو اسے کوئی اپنی بیٹی بھی رشتہ بھی نہ دے۔ عرب میں اس وقت بھی اور اسلام میں ہماری طرح کے رواجات نہیں ہیں جو ہمارے ہاں رشتوں کے ہیں کہ جی منتیں کرو، پھر سفارشیں کراؤ، پھر اس سے کہلاؤ، پھر اس سے پھر زور زبردستی کر کے ایک رشتہ کرو، یہ نہیں چلتا۔ بیٹیوں والوں کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی اچھا بچہ مل جائے، مناسب جگہ مل جائے، اور اس میں بھی جھجک محسوس نہیں کرتی، کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میری بچی نکاح میں لے لو، اس سے وہ جھجک نہیں کرتی۔ اب بھی ایسا ہی ہے، بڑی حد تک اب بھی ہے۔
تو انہوں نے کہا یہ تو خود کسی سے، حالانکہ بچیوں والے کہتے ہیں کہ میری بچی لے لو، لیکن یہ کسی سے خود بھی درخواست کرے تو اسے کوئی رشتہ بھی نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے نزدیک اس کی حیثیت ایسی ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ کوئی بات کہہ دے، اللہ رد نہیں کرے گا، وہ پوری ہو جائے۔ کسی کام کسی بات کے بارے یہ کوئی کہہ دے کہ ایسا ہوگا، اللہ اس کی بات رد نہیں کرے گا، اس کی بات پوری ہوگی۔ تو یہ لباس یا دولت یا چودراہٹ پہ بات نہیں، بات اس قلبی کیف پہ ہے، اس تعلق پہ ہے کہ کس کا رب کے ساتھ کیا۔ اور وہی بات جہاں آ گئی کہ دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ سے یاری کس کی پکی ہے اور کتنی پکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا مضبوط ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، کیا اس رشتے کے لیے کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنے اوقات۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہم فارغ ہوں تو سجدہ بھی کر لیتے ہیں، فرصت نہ ہو تو کہتے ہیں ویل ہی نہیں، خیال ہی نہیں آیا، نماز رہ گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم جملہ یہ استعمال، خیال ہی نہیں رہا، اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ فرائض جو ہیں وہ یاد تو رہ جائیں۔ اور فرمایا دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے اللہ سے تعلق کا حق ادا کیا، کس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا حق ادا کیا، کس نے اللہ کے بندوں سے تعلق رکھا۔ اور یہ بات یاد رکھو، واللہ خبیر بما تعملون، جو چاہو کرتے رہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو کچھ کر رہے ہو اس کی اللہ کو خبر ہے، اللہ کے سامنے کر رہے ہو، اس کے روبرو کر رہے ہو، اس سے چھپ کر تم کچھ نہیں کر رہے۔ تو سارا جہاد اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اور معاشرے میں بھی جہاد اور اصلاح کا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی ذات سے جہاد کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ بظاہر وقتی طور پر اگر انہیں دنیاوی اعتبار سے ناکامی بھی ہو جائے، انجام کار غلبہ حق کا ہی ہوتا ہے۔ اتار چڑھاؤ جنگوں میں، مقابلے میں، جہاد میں ہونا اور بات، لیکن آخر کار اور نتیجے کے اعتبار سے حق غالب رہتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو خلوص سے اس کے الہی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ دوستی نبھانے میں خلوص نیت سے اپنی ذات، اپنے وجود سے لے کر ماحول اور معاشرے تک ہر جگہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے